بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں پاتا ہے، لیکن انسانی ایک مزاج ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہے ان پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جو چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہوتی روزانہ اس کا مطالبہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات والی صفات بے نیاز ہے۔ کوئی اس کا شکر ادا کرے، تسبیح بیان کرے، سجود کرے، پروردگار بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ موجود ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کی نعمتوں پر خوب چرچا کیا کرو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات مقدسہ میں کچھ یوں حکم ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں پھر ان میں مزید اضافہ فرما دوں گا۔ اب اس آیات مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس میں مزید اضافہ فرما دوں گا۔ تو اس میں مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، بڑی باریک بات ارشاد فرمائی ہے، فرمائے اضافہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ پہلے والی چیز بھی آپ کے ساتھ آپ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے اور مزید بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے۔ گویا شکر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے پہلی والی نعمتیں اس کی محفوظ ہو جاتی ہے، اور دوسرا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے اور مزید نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے حکم فرمایا، سورۃ بقرہ کی آیات مقدسہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، سو تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اس آیات مقدسہ کے اندر ہمارے موضوع کے ساتھ جو ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کیا کرو۔ اس آیات مقدسہ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ بندہ مومن کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی پروردگار کا ہر حال کے اندر شکر ادا کیا کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ نمل کی ایک آیات مقدسہ ہے جس میں بہت ہی نرالا انداز ہے اور انسان کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیات مقدسہ شروع ہوتی ہے، ھذا من فضل ربی، فرمایا یہ میرے پروردگار کا خاص مجھ پر فضل اور کرم ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، فرمایا کہ وہ میرا پروردگار مجھے آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ آگے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فرمائے یہ بات بھی سن لو، جو شخص شکر ادا کرتا ہے اپنے پروردگار کا تو وہ خاص طور پر اپنی ہی وجہ سے شکر ادا کرتا ہے، یعنی اس شکر کا جو فائدہ ہوگا وہ بھی اس بندہ مومن کو ہوگا جو اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، فرمایا جو شخص کفران نعمت کرتا ہے یعنی کہ شکر ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کریم ذات ہے اور بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے۔ فرمایا جو شکر ادا کرتا ہے خاص طور پر اس ہی بندے کو
اسی بندے کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شکر اپنے پروردگار کا ادا کرنے کا جو طریقہ ہے اور جو انداز ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک بخاری و مسلم شریف کے اندر موجود ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت طویل قیام فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سوج جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا طویل قیام فرماتے ہیں، حالانکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے آپ کی امت کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرمانے ہیں، آپ اتنا طویل قیام کیوں فرمایا کرتے ہیں؟ تو اب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیے۔ فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے پروردگار کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا بندہ بن جاؤں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 2774۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ انہو اذا جاءہ امر سرور او یبشر بہ خر ساجدا شاکرا للہ۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی خوشخبری کی بات آتی تو آپ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کے لیے شکر بھی ادا کرتے، اور ایک یہ بھی انداز ہوا کرتا تھا کہ رب کے حضور اسی وقت سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے شکر ادا کرنے کے لیے۔ اب اس حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خوشخبری آئے تو آپ کو چاہیے کہ اس خوشخبری کی وجہ سے آپ رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جب آپ کو کوئی شخص کوئی چیز دے اور اگر آپ کے اندر استطاعت ہے تو اس کا بدلہ دیا جائے، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ آپ اس کو بدلہ دیں تو فرمایا پھر آپ کو چاہیے کہ اس کی تعریف کیا جائے۔ فرمایا کہ یہ کہا کریں کہ یار مہربانی، آپ نے مجھ پہ کرم نوازی کی ہے، مجھے یہ چیز دی ہے۔ فرمایا کہ جو کسی شخص کو کوئی چیز دے اور دوسرا شخص اس کی مہربانی بھی نہ کرے، فرمایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ناشکری کی، کیونکہ اس پر دوست کرم کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا شکریہ ادا کرے۔